اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بر صغیر کی سرزمین صدیوں سے روحانیت، مذاہب اور فلسفوں کا گہوارہ رہی ہے۔ اسی سرزمین پر کچھ ایسی شخصیات نے جنم لیا جنہوں نے لاکھوں کروڑوں دلوں پر اثر ڈالا۔ کچھ نے محبت، بھائی چارے اور خدمت خلق کا درس دیا، اور کچھ نے دنیاوی لالچ چھوڑ کر انسانیت کو جگانے کی کوشش کی۔ آج ہم بات کریں گے تین ایسی عظیم شخصیات کی، یعنی بدھا، گرو نانک اور سائیں بابا کی، جنہیں دنیا میں روحانی پیشوا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر کیا ان کا پیغام صرف اچھائی تک محدود تھا؟ اور کیا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کیا؟ اگر نہیں تو پھر ان کی کرامات کا ماخذ کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ سب جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بدھ کی، یعنی بدھا کی۔ بدھ، جن کا اصل نام سدھارتھ گوتم تھا، جن کا تعلق آج کے نیپال کے علاقے سے تھا، وہ ایک شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر دنیا کی تکالیف دیکھ کر انہوں نے محل چھوڑ دیا اور حقیقت کی تلاش میں نکل پڑے۔ آخرکار انہیں نروان یا روشنی حاصل ہوئی، اور وہ بدھ یعنی بیدار ہونے والے کہلائے۔ انہوں نے لوگوں کو دنیاوی خواہشات سے بچنے، سچائی، صبر اور عدم تشدد کا درس دیا۔ ان کی تعلیمات نے ہندوستان، چین، جاپان اور دیگر ممالک میں گہرا اثر ڈالا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بدھ نے اللہ کی وحدانیت یا رسالت محمد کا ذکر نہیں کیا۔ وہ نبوت کے دور سے پہلے کے تھے، لیکن جب اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچا تو بدھ مت کے ماننے والوں میں اسلام قبول کرنے کی شرح محدود رہی۔ ان کی کرامات دراصل گہری مراقبے اور ذہنی کنٹرول کے مظاہر تھے، جنہیں لوگ روحانی طاقت سمجھنے لگے تھے۔ اب بات کرتے ہیں بابا گرو نانک کی، جو 1469 یعنی 1469 میں پنجاب میں پیدا ہوئے۔ وہ سکھ مذہب کے بانی سمجھے جاتے تھے۔ گرو نانک نے ذات پات، بت پرستی اور مذہبی تقسیم کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا، نہ ہندو نہ مسلمان، صرف ایک رب ہے۔ ان کی تعلیمات میں محبت، خدمت اور سچائی پر زور تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے تو پھر انہوں نے رسالت محمد کو قبول کیوں نہ کیا؟ تاریخی حوالوں کے مطابق گرو نانک نے عرب یا مکے کا سفر بھی کیا اور وہاں علماء سے ملاقاتیں ہوئی، مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا مذہبی نظام، سکھ دھرم قائم کیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ان کی تعلیمات اور اسلام کے پیغام میں بنیادی فرق پیدا ہوا۔ ان کے ماننے والے ان کی کرامات بیان کرتے ہیں، جیسے پانی پر چلنا، دریا کا بہاؤ موڑ دینا، لیکن یہ سب یا تو روحانی مشقوں یا عوامی عقیدت کے قصے ہیں جن کا کوئی واضح الہامی ثبوت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سائیں بابا کی طرف۔ سائیں بابا 19ویں صدی میں بھارت کے شہر شرڈی میں نمودار ہوئے۔ ان کی اصل نسل، مذہب اور نام واضح نہیں۔ بعد انہیں مسلمان فقیر کہتے ہیں، کچھ ہندو سنت مانتے ہیں۔ سائیں بابا نے بھی محبت، صبر، خدمت اور عبادت کا درس دیا۔ انہوں نے کہا، سب کا مالک ایک ہے۔ ان کے پاس لوگ مختلف بیماریوں یا مسائل لے کے آتے اور انہیں شفا ملنے کے قصے مشہور ہوئے، مگر سائیں بابا نے اسلام کو واضح طور پر اپنانے کا اعلان نہیں کیا۔ وہ نہ نماز و روزے کے سخت پابند کے طور پر مشہور ہیں اور نہ انہوں نے لوگوں کو نبی پر ایمان لانے کی کھلی دعوت دی۔ ان کی کرامات کے پیچھے یا تو روحانی ریاستیں تھیں یا عوام کی عقیدت نے انہیں واقعات کو غیر معمولی رنگ دے دیا۔ بدھ، گرو نانک اور سائیں بابا تینوں نے اپنی اپنی راہ اختیار کی، مگر سچائی وہی ہے جو اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دی۔ ہر روحانی نظام کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے، سچائی کی طرف یا راستے سے ہٹ کر کسی اور سمت۔ اس کا فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔
اس کے ساتھ ہی رانے بران الدین کو اجازت دیجیے، جلدی کسی دوسری اور اہم ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔